بے رحم اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام۔ اسرائیلی فورسز کی 65ویں روز بھی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری۔ ایک روز میں 200 سے زائد فلسطینی شہید۔ فلسطینی اولمپک کمیٹی کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 47 ایتھلیٹس بھی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 17,700 ہو گئی۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید افراد میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین شامل۔ حملوں میں 48,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ غزہ میں جنگ کے دوران اسرائیل کو امریکہ کی ایک اور مدد۔ صدر بائیڈن نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو مزید گولہ بارود فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اسرائیل کو مزید گولہ بارود فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈیل کے تحت غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے تعینات اسرائیلی میرکاوا ٹینکوں کے لیے امریکہ اسرائیل کو 45,000 گولے فراہم کرے گا۔ غزہ میں سفاک اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آ گئی۔ شدید بمباری کے بعد غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ بیشتر حصوں میں امداد کی فراہمی ناممکن ہو گئی۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق غزہ میں نصف آبادی فاقہ کشی کا شکار۔ 36% گھرانے شدید بھوک سے متاثر۔ ہر 10 میں سے 9 افراد کو کھانا میسر نہیں۔ بھوک اور پیاس سے بچوں کی آہیں اور سسکیاں دل دہلانے لگی۔ اسپتالوں کا اسٹرکچر تباہ ہونے سے زخمیوں کو بھی شدید مشکلات۔ غزہ پٹی میں حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان جنگ جاری۔ جھڑپوں میں اسرائیلی سابق آرمی چیف جنرل غادی ایزنکوت کے بھتیجے سمیت 5 صہیونی فوجی مارے گئے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے راکٹ اور مارٹر حملوں میں قابض فورسز کی کئی بختربند گاڑیاں اور ٹینک تباہ ہو گئے۔ ایک روز پہلے جنرل غادی کا بیٹا بھی حماس سے لڑائی میں مارا گیا تھا۔ غزہ پٹی میں زمینی کارروائیوں کے دوران ہلاکتوں کی کل تعداد 97 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے اب تک غزہ لڑائی میں 425 فوجی ہلاک ہو چکے، 5,000 سے زائد فوجی زخمی ہوئے۔ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے مظالم کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ لندن میں بارش اور سخت سردی کے باوجود لاکھوں افراد کا فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مظاہرہ۔ مظاہرین کا لندن کے تجارتی مرکز سے پارلیمنٹ اسکوائر تک مارچ۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے خلاف نعرے بازی۔ لیسکو نے صارفین کو 34 روز تک قوانین کے برعکس بلنگ کرنے کا اعتراف کر لیا۔ کمپنی نے متاثرہ صارفین کو بجلی کے بلوں کی مد میں لاکھوں روپے کے ریفنڈ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈائریکٹر کسٹمر سروسز نے رواں ماہ دوبارہ غلطی نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی جاری۔ 9 دسمبر کو 2121 افغان شہری واپس گئے۔ اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد 4,21,000 سے زائد ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں 3 ترقیاتی منصوبوں کا 3 گھنٹے کا طویل دورہ۔ محسن نقوی نے شاہدرہ فلائی اوور کی سائٹ روڈز، راوی کے نئے پل اور بیدیا انڈر پاس کے سائٹ روڈز کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بیدیا انڈر پاس پروجیکٹ کے معیار کو سراہا اور LDA ٹیم کو شاباش دی۔ لاہور سمیت پنجاب میں ایک اور خطرناک وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا۔ صوبائی محکمہ صحت نے نپاہ نامی وائرس کے ممکنہ خطرے اور پھیلاؤ کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ صوبے کے تمام CEOز ہیلتھ کو مراسلہ جاری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے آج بھی دھند کی لپیٹ میں۔ دھند کی وجہ سے موٹر وے کے کئی سیکشنز کو بند کرنا پڑا۔ مختلف دوسری سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ سڑکیں بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ اور ہیپی برتھ ڈے بابرہ، پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ بابرہ شریف کی سالگرہ پر مداحوں کی مبارکباد۔ 150 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔